إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو خصوصی نمایاں طور پر ذکر کیا ہے اپنے کتاب میں، اور بعض عظیم مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چنا اور منتخب کیا ہے، جن میں سے ایک بہت عظیم ہستی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ جس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے آمد پر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کی زندگی اور ان کے زندگی کے مختلف مراحل، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے کردار کے حامل اللہ کے بندے تھے جن کا کردار ہمیشہ اللہ نے دنیا میں باقی رکھا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، ان کی کہی ہوئی بات اللہ نے دنیا میں باقی رکھی ہے، آنے والی تمام نسلوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ہر آسمانی مذہب کے لوگ یا اپنے آپ کو
ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف منسوب کرنے والے جھوٹے دعوے دار لوگ، ان سب کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور اس نسبت پر وہ فخر کرتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں 360 بت نصب کر کے ان کی پوجا کرنے والے، پھر ہر قبیلے کے اپنے اپنے الگ معبود کے پوجا کرنے کے باوجود ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کے دین پر چلنے والے ہیں، جبکہ یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ اور اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق اور اپنی نسبت کے اظہار کے لیے کچھ بت ایسے بھی بنائے تھے جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیے گئے تھے، ان میں سے ایک بت ایسا بھی تھا جس کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں تیر دیے ہوئے تھے جس سے وہ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالموں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنے والے نہیں تھے، یعنی جو فال نکالنے والے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ نہیں تھا، یہ انہوں نے جاننے کے باوجود جان بوجھ کر ان کے ہاتھ میں یہ تیر تمائے ہیں، اور وہ اپنی قسمت معلوم کرتے ہوئے ان کو دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح جو اس وقت دو بڑے مشہور مذہب کے حامل لوگ تھے، یہود جو عرب کے سرزمین میں پھیلے ہوئے تھے، مدینہ میں، خیبر میں اور شام کے کچھ علاقوں میں، تہامہ وغیرہ، ان علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے، ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے جانشین اور نگہبان اصل ہم ہیں۔ اور دوسری طرف حبشہ اور روم میں سلطنت کرنے والے نصرانی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اصل میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جانشین ہیں، اور ان کے دین کا اصل سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو واضح الفاظ میں رد کر دیا اور فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حق پرست تھے، ہر باطل سے الگ ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے والے، حنیفاً باطل کو چھوڑ کر حق کو اپنانے والے، اور مسلمن کا معنی یہ ہے اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے جھکنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے جیسے مکہ کے مشرکین کا دعویٰ تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے پیروکار تھے یہ نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان جو اس امت کے ایمان والے ہیں یہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کے دین کے اصل جانشین وہ یہی لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو
آزمائشوں والی زندگی بنائی تھی. جس علاقے میں، جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، جس گرانے میں انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، وہ گرانہ شرک کا گرانہ تھا. وہ ماحول شرک کا ماحول تھا. وہ بت پرستی اور آتش پرستی کا علاقہ تھا. کوئی ستارے کی عبادت کرتا تھا، کوئی چاند کی عبادت کرتا تھا، کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، اور کوئی کسی بت کو اپنا معبود بنا کر اس کو پوجتا تھا. اللہ رب العالمین نے ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر نبی بنایا. اس شرک کے خاتمے کے لیے ان کو حکم دیا. اب یہ بڑا مشکل کام تھا کہ معاشرہ شرک سے بھرا ہوا، لوگوں کے ذہن میں بچپن سے شرک کا نظریہ اور عقیدہ بیٹھا ہوا، اپنے بتوں کے ساتھ عقیدت لگائے ہوئے، اپنے باطل معبودوں کے ساتھ جھوٹی محبتیں اور عقیدتیں، جن کے نام پہ نظر نیاز، جن کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، اور یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کو رد کرنے کا جب حکم ملا، بڑا مشکل کام. حکومت بھی اس کام میں لگی ہوئی، ان کے گھرانے کے لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے، معاشرے کے لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے. اکیلے کھڑے ہو کر اس برائی کا رد کرنا اور اس شرک کے مقابل میں کھڑا ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے گھر سے آغاز کیا. جو والد بتوں کو بیچا کرتا تھا، بت بنانے والا، بت بیچنے والا، ان کے گھر میں بت شکن اللہ نے پیدا کیا، اور اپنے والد سے کہنے لگے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، جو نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی تکلیف سے بچا نہیں سکتے. آگے کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس کچھ علم آیا ہے، فاتبعنی، میری پیروی کر لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ بتلا دوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا. ان الشیطان کان للانسان خذولا، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے. باپ بات ماننے کے بجائے کہنے لگے لئن لم تنتہی لأرجمنک، بیٹے یہ باتیں چھوڑ دو، اگر ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، مجھے اکیلے چھوڑ دو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی، لیکن کسی طرح بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اب میں اللہ سے ہی آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر بڑا ہی رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے. اسی طرح اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، اور اذ قال لقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مجسمے ہیں جن کے ارد گرد تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تم ان کے ارد گرد بندگی کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہو، یہ کون ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس کی عبادت کرتے پایا ہے، ہم تو بڑوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا نے یہ کیا ہے ہم بھی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر آپ کے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے تب بھی ان کے پیچھے چلو گے. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑوں کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہمارے بڑے جیسے بھی کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی، اور مختلف طریقے اختیار کیے،
ایک طرف تو وہ چاند سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا کہنے لگے یہ تو ڈوب رہا ہے، جو ڈوبنے والا ہو اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، میں اس کو معبود بنانے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا جو چمکتا ہوا نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کروں۔ اور جب وہ ڈوبتا ہوا نظر آیا کہنے لگا جو خود ڈوبتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے طلوع ہونے میں غروب ہونے میں کسی اور کا محتاج ہو، رب اور معبود عبادت کا حقدار تو وہ ہو سکتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ اپنی پیدائش میں محتاج، چلنے میں محتاج، طلوع ہونے میں محتاج، غروب ہونے میں محتاج، ایسے محتاجوں کو میں معبود بناؤں؟ جب سورج کو دیکھا کہتے یہ بڑا ہے، یہ میرا معبود ہے، لیکن جب اس کو دیکھا ڈوبتا ہوا کہتے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ اور پھر ان کے سامنے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جو اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان پر چلنے والے سیارے، آسمان میں طلوع ہونے والے چاند اور سورج اور ان کو چلانے والا وہ رب، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر دیا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اس پورے نظام کو وہ چلاتا ہے، وہ محتاج نہیں، اور میں اسی کی عبادت کروں گا کسی اور کی نہیں۔ یہ توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ پھر دوسرے انداز سے ان کو توحید کی دعوت پیش کی۔ وہ اپنا عبادت خانے میں بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے جاتے تھے، بتوں کو انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ وہ جس دن میلے میں جا رہے تھے اپنا ایک مذہبی تہوار منانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا ہمارے ساتھ چلو، کہا میں تو بیمار ہوں، یعنی یہ جو تم کر رہے ہو اس سے تم نے بیمار کر دیا، میں اس میں تم سے شرکت نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ رہ گئے، لوگ چلے گئے اپنے میلے میں، اور جیسے لوگ گئے انہوں نے کلاڑا اٹھایا اور جا کے ان تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک بت کو چھوڑا۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ جب وہ لوگ آئے سب سے پہلے سلامی کرنے کے لیے اپنے بتوں کے پاس حاضری دی، اپنے معبودوں کے سامنے حاضری دینے کے لیے گئے تو دیکھا منظر ہی کچھ بدلا ہوا۔ وہ بت جو ان کے معبود تھے، جو مشکل وقت میں یہ ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، آج وہ خود مدد کے محتاج تھے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ یہ تو بڑا ظالم تھا، اس نے تو بڑی زیادتی کی ہے۔ یعنی جس کے ساتھ زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کبھی نہیں۔ لیکن انہوں نے کہہ دیا۔ پھر کہنے لگے سمعنا فتن، ہاں ایک جوان ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا، یذکرہم، جو ان کے بارے میں بولتا تھا، یقال لہ ابراہیم، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جوان ہے، کردار جوانوں والا، کیونکہ شرک کے اڈے کو مسمار کر دیا۔ اب آپس میں کہنے لگے، لوگوں کے سامنے ان کو لے آؤ، قالوا فأتوا به علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ اس کا حشر دیکھ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، پوچھا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر آپ نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کہنے لگے بل فعلہ، بلکہ کیا ہے کرنے والے نے، کبیرہم ھذا،
ان کا بڑا یہ موجود ہے، بڑا یہ موجود ہے، اس کو نہیں توڑا تھا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان اپنے معبودوں سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے نا، یہ تو تمہارے معبود ہے، تمہارے مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں، تمہاری پکار سننے والے ہیں، اب ان سے پوچھو، یہ بتائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ اب ان کو دعوت دینی تھی، ان کے دماغ پر ایک بات کو کلک کرنا تھا، وہ بات ان کے دماغ میں پہنچ گئی، سر جھکا کے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے، اتنے بے بس ہیں، اتنے عاجز ہیں، پھر بھی ہم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اور یہ عقل کی بات ہوتی ہے جس سے انسان توحید کا عقیدہ پہچان لیتا ہے۔ بھائی جو بے بس ہے وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ ہم اس وقت اپنے معاشرے میں بہت ساری ایسے ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو خود مدد کے محتاج ہوتے ہیں، خود فوت ہو گئے، کپڑے نہیں اتارے، دوسروں نے ان کے کپڑے اتار دیے، نہ اترے تو پاڑ دیے، غسل خود نہیں کیا، دوسروں نے غسل دیا، قبر میں خود نہیں گئے، دوسروں نے کندھوں پر اٹھایا اور قبر میں اتارا۔ پھر ان تمام معاملات میں وہ مجبور تھا، محتاج تھا، اور جب زندہ تھا تو وہ ایک زبان یا دو زبانیں یا جو زبانیں اس کو آتی تھی وہ زبانیں سمجھتا تھا، لیکن اب مرنے کے بعد اس کو کوئی افغانستان سے فارسی میں بلائے، پشتو میں بلائے، کوئی جنوبی پنجاب سے سرائکی میں بلائے، کوئی پنجاب سے پنجابی میں بلائے، سندھ کے کسی دیہات سے سندھی میں بلائے، بلوچستان کے کسی علاقے سے بلوچی یا بروہی میں بلائے، وہ سب کی سنتے ہیں، سب کی پریشانی دور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہنچی ہوئی ہستی ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں جو بولی بولتا تھا وہی سمجھتا تھا، اب وہ مرنے کے بعد ساری زبانیں سیکھ گیا۔ یہ عقل کی بات ہوتی ہے، انسان سمجھ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو خود بول نہیں سکتے، بولتے نہیں، بات نہیں کرتے، جواب نہیں دے سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ بس ہم مزید نہیں سننا چاہتے، بہت ہو گئی ہمارے معبودوں کی گستاخی، اب یہ گستاخی کی باتیں ہم سے نہیں سنی جائے گی۔ آپس میں کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ایسے عجیب بات ہے، جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے آج وہ آپ کے مدد کے محتاج ہیں، ان کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، ایسی آزمائش، قوم، حکومت، اپنے گھر کے لوگ سب ایک طرف اور اکیلے ابراہیم دوسری طرف، لوگ لگے ہوئے ہیں، فوجیں، پولیس، عوام، سب کے سب۔ کوئی منت مانتا تھا تو کہتا ہے کہ میرے اوپر منت ہے کہ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا، اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے پہاڑوں میں جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پورے 1 مہینے تک اپنی منتیں پوری کرتے کرتے لکڑیاں جمع کر لی، اور اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ پہاڑ بنا دیے لکڑیوں کے۔ اب ان لکڑیوں کو آگ لگا دی، آگ اتنی تیز، آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں، کہنے لگے ابراہیم کو پھینکیں گے تو کہیں سائڈ پہ گر نہ جائے، کیونکہ اس آگ کے قریب جانا ممکن نہیں ہے، اتنی تیز بڑکتی آگ ہے کہ اس کی تپش دور تک پہنچتی ہے، اگر دور سے ہم ابراہیم کو پھینکیں گے تو وہ باہر لگ جائیں گے، ان کو ہم نے آگ کے بیچ میں پھینکنا ہے۔ اس کے لیے مشاورت ہوئی، ایک منجنیق جس کو جولہ ہم کہہ سکتے ہیں، جولہ تیار کیا گیا، اس جولے کو کسی بلندی پر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کے پیچھے کھینچ کے آگے دھکیل دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان میں پھینکا۔ لیکن جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے اس ٹائم بھی جبریل امین آئے، کہا ابراہیم میری کوئی خدمت چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ کہا مجھے اس وقت ایک ذات کی مدد چاہیے، آپ کی نہیں، ایک اللہ ہے، اس وقت وہ میرے کام آ سکتا ہے اور میں اسی کا محتاج ہوں،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اتنا پختہ ایمان کہ اس آگ کے اندر پھینک دیے گئے، لوگوں نے اپنے عزم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا جس آگ کا مزاج تھا جلانا، اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا بہترین نرم اور ٹھنڈا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ رب ہے، جب انسان رب والا بن جاتا ہے پھر رب اس کے لیے باقی مخلوق کا مزاج بھی چینج کر دیتا ہے۔ ابراہیم نے رب کے لیے پوری دنیا سے ٹکر لی، پورے دنیا کو ناراض کیا، باپ، قوم، قبیلہ، حکومت، عوام سب کے مقابل میں کھڑے ہوئے، ایک رب کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے اپنے مخلوق کا مزاج چینج کیا۔ آگ کا کام تھا جلانا، اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ان کے لیے بہترین آرام دہ بنا دیا۔ یہ ہے انسان کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، لیکن جب سمجھ گئے کہ اب ان لوگوں پر حجت قائم ہو گئی، اب ان کو مزید بات سمجھ نہیں آتی، یہ میری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اب ان سے مجھے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے حکم بھی دیا ہجرت کی۔ ایک بندہ صرف مسلمان ہوا، ان کی فیملی کا ایک ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، جن کو اللہ نے اصحاب الحجر ایک اور بستی ہے اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور خود ابراہیم علیہ السلام نے شام کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ عراق میں تھے، عراق سے ہجرت کی شام کی طرف، شام گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، بیوی بھی ساتھ ہیں، اس بیوی کی پرورش کرتے رہے۔ اب ایک ایسا موقع آیا کہ اولاد نہیں ہے، اور پیچھے اس توحید کے عقیدے کو سنبھالا دینے والا، اس توحید کے عقیدے کو دنیا میں پھیلانے والا، اپنی خاندان میں، برادری میں اور قوم میں اس عقیدے کو زندہ رکھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انبیاء کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے دین کو، میرے عقیدے کو کون میرے بعد سنبھالے گا۔ ہم تو یہ فکر مند ہوتے ہیں نا کہ میرا کاروبار کون سنبھالے گا۔ آپ یقین کیجئے جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا کاروبار سنبھالنے والے بہت سارے آ جاتے ہیں، اپنے نہ آئے پرائے آ جائیں گے، کاروبار چلتا رہے گا، چلانے والے ہوں گے، جو اپنے نہ ہو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں، جی یہ ہمارا فلان تھا، کاروبار ہم چلائیں گے۔ اپنی نسل کے نہ ہو تو داماد اور نواسے وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن دین کو، عقیدے کو، مذہب کو بچانے والا، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی کہ میں چلا جاؤں گا، میں اپنی زندگی میں جو دین کی خدمت کرتا رہا، میرے بعد کون ہوگا میری برادری میں، میرے خاندان میں، جو اس درخت کو سوکھنے نہ دے، اس درخت کی آبیاری کرتے رہیں، یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اس بات کی فکر ہوتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، عمر کافی آگے گزر گئی، پھر ایک سفر کر رہے ہیں، مصر سے گزرے، وہاں ایک اور آزمائش میں پڑ گئے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان کی اس آزمائش کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس کے اوپر جو آزمائش آئی، انشاءاللہ یہ تذکرہ کریں گے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، اور ان تمام آزمائشوں پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی امامت اور اتنا بڑا منصب عطا فرمایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے امامت کے منصب سے نوازا۔ لیکن بنیادی بات کیا تھی؟ وہ حق کے ساتھ باطل کو ملانے والے نہیں تھے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، شرک سے نفرت اور حق کو قبول کرنا، حق کی طرف جانا، باطل کو چھوڑنا۔ اپنی قوم سے بھی کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ،
تم سے ہمارا بائیکاٹ ہے، جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا ان سے ہمارا بائیکاٹ ہے۔ یہ دو قومی نظریے جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اسلام ہے، توحید ہے، دوسرے طرف کفر ہے، باطل ہے، شرک ہے۔ یہ دونوں کشتیوں پر پاؤں رکھنے والے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں ہندوؤں سے بھی بنا کے رکھوں، یہودیوں سے بھی بنا کے رکھوں، سکھوں سے اور نصرانیوں سے بھی بنا کے رکھوں، ان سے بھی دوستی کروں اور رحمان سے بھی دوستی کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دو رنگی نہیں چلتی، ایک رنگ ہونا پڑے گا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا دیا ہوا رنگ، اللہ کا دیا ہوا عقیدہ، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کو اپنانا ہوگا اور باطل ادیان کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے مقابل میں برسر میدان کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کے سامنے ہمیں یہ کلمہ، یہ دعوت، یہ منہج رکھنا چاہیے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس میں پہلے لا ہے بعد میں الا اللہ ہے۔ نہیں، باطل ادیان قبول نہیں، ہندو مذہب قبول نہیں، سکھ مذہب قبول نہیں، عیسائیوں کے ساتھ دوستی قبول نہیں، یہودیت کی برتری قبول نہیں، شرک کی برتری قبول نہیں۔ اگر برتری ہوگی تو صرف اسلام کی ہوگی، اور اسی کی برتری کے لیے میری جان چلی جائے، سب سے قیمتی سرمایہ چلا جائے، مجھے اس بات پر کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اللہ کے نام قربان کر دی، جان قربان کر دی، مال لٹایا، اولاد کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ منہج ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم مسلمان بھائیو، اللہ رب العالمین جب بندوں پر کوئی انعام کرتا ہے تو اس انعام کا شکریہ ادا کرنا ان بندوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک کو بہت عرصے سے دشمنوں کی طرف سے سازشوں کا سامنا تھا، اور اس ملک کو بے دین سیکولر بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اور اس میں اسلام کے تشخص کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ خاص طور پر اسلام کا کوہان جس چیز کو قرار دے دیا گیا ہے جہاد، اس جہادی نظریے کو اس امت سے اور اس قوم سے نکالنے کی اور ہٹانے کی اور بلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جو اللہ کرتا ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جہادی نظریات رکھنے والے لوگوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے، اس کے لیے مختلف قسم کے بہانے بناتے ہوئے، ان پر الزامات لگاتے ہوئے، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، دنیا سے ان پر پابندیوں کے مطالبے کروانا، اور اس آڑ میں پاکستان کی حکومت اور اس کی سیکیورٹی اداروں کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ یہ پہلگام کا واقعہ، جس میں اس ملک کو اور اس ملک کے جہادی لوگوں کو اور خاص طور پر اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی، اور اسی آڑ میں پھر مساجد کو شہید کیا گیا احمد پور شرقیہ بہاولپور کے علاقے میں، اسی طرح مرید کے مظفر آباد، کوٹلی، تو مختلف جگہوں پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آواز اٹھتی مساجد سے ہے، یہ جہاد کی تحریک کھڑی ہوتی ہے مساجد کے اندر۔ اور کیوں کھڑی نہ ہو مساجد میں، جو قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، فقاتل فی سبیل اللہ، کتب علیکم القتال،
وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں قرآن کی مسجد میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ممبر پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں نہتے وہاں پر رہنے والے امام، مؤذن اور دیگر اس مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے، خدمت کرنے والے اور ان کی فیملی کے بچے اور خواتین، ان پر میزائل داغے۔ اس پر ہر مسلمان کا دل بڑا دکھی تھا اور دل میں انتقام کا جذبہ تھا۔ ہماری افواج نے اپنی کوشش کی، آخر کار اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ملک کے تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام مذہبی گروہوں کو اور تمام قومیتوں کو ایک کر کے بڑا بہترین اتحاد کا نمونہ بنایا، اور ہمارے جوانوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین بدلہ دیا، بہترین جواب دیا، جس نے ہم سب کے دل خوش کر دیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر، اور ان سیکیورٹی اداروں کے لیے ہم اللہ سے مزید دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت عطا فرمائے، جو اسلام کے کام آئے اور مسلمانوں کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو، ان کی توانائیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت فرمائے، اور اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو بروئے کار لانے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات کا احساس یہ ہوا کہ اس میدان میں یقیناً جنہوں نے قربانی دی ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے ملک میں داخل ہونا، ان کے حدود میں داخل ہو کر ان کے کیمپوں کے اوپر حملے کرنا، ظاہر بات ہے اس میں اپنی جان جانے کا 100% امکان ہوتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کو انہوں نے دل میں اور خاطر میں لائے بغیر اسلام کے نام پر بننے والے ملک اور اس کے اندر مظلوم شہید ہونے والے مسلمان، اور خاص طور پر اللہ کے گھر جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے دفاع کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ قربان کر کے میدان میں اترے، اور اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں، انڈیا صرف آگے تھا، پیچھے امریکہ بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، فرانس بھی تھا، روس بھی تھا، یہ ساری قوتیں اس پاکستان کے چھوٹے سے خطے کو اور محدود فوج کو، ان کے محدود وسائل کو مٹانے کے لیے یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، لیکن ہماری افواج نے اللہ کی توفیق کے بعد، اس کی نصرت اور مدد کے بعد جو کارکردگی دکھائی، یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خوابوں کے اوپر اور ان کے پلاننگ اور منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو ہمیں ہر محاذ پر اسلام کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور اپنے اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ غلطیاں، کوتاہیاں اگر ہو جاتی ہیں تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے شروع کر دیں اور ان کے خلاف ہم اپنے وسائل جو سوشل میڈیا ہے یا دیگر اپنا ممبر اور محراب ہے ان کو استعمال کریں، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تاتاریوں کے خلاف اس وقت کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو فتح دی اور تاتاریوں کے ظلم سے اللہ نے مسلمانوں کو بچایا۔ تو ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے لیے مزید اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے دین کے لیے جو بھی مخلص ہیں ان کو مزید اخلاص اور تقویت عطا فرما دے، اور جن کے دلوں میں اخلاص نہیں اے اللہ ان کو اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے افواج کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کو جیسے ثابت ہوا اور حقیقی معنوں میں اسلام کے افواج بنا دے، صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے نمائندہ فوج بنا دے ان کو۔ اے اللہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ان کو میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور ان کو کھڑا رکھے، ان کو مزید سرخرو کر دے، ان کو غلبہ عطا فرما دے۔ اور اے اللہ ہم آپس میں ایک کر دے، ہم سب کو کتاب اور سنت پر، صحیح دین پر اے اللہ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ قومیتوں کا فرق، زبانوں کا فرق، فرقوں کا فرق اے اللہ یہ مٹا دے، ہم سب کو ایک مومن مسلمان تیرے نبی کو ماننے والے، تیری کتاب کو ماننے والے، تیرے دین پر فدا ہونے والے بنا دے۔ اے اللہ جہاد کا جذبہ ہمارے دلوں میں زندہ رکھے، اور ایسے مواقع جیسے جہاد کا جذبہ دوبارہ ایک دفعہ پوری قوم میں بیدار ہوا،
ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ یہ زندہ اور برقرار رہے۔ اے اللہ تمام مسلمان مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے خاص لشکروں کے ساتھ مضبوط کر دے، ان کی مدد فرما دے، اور اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے تمام ظالموں کو نیست اور نابود کر دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان مسلمان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے جناب رفیق صاحب کا جو ان کی طرف سے درخواست آئی ہے، ان کے والد صاحب بیمار ہے، اور اسی طرح لاہور سے ایک بھائی نے درخواست کی ہے دعا کی، ان کا بیٹا بیمار ہے، اور بھی کئی مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو اپنے جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔